اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کتاب نقوش عصمت، صفحہ نمبر 500، چوتھا حصہ، اخلاقیات۔ یوں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ساری زندگی مجسمہ اخلاق و تہذیب ہوا کرتی تھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اجتماعی زندگی میں اور تبلیغی میدان میں آپ حضرات نے ایسے اخلاق فاضلہ کا اظہار کیا ہے کہ اس سے متاثر نہ ہونا ایک سنگ دل اور بدبختی ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے منہاج الکرامہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب آپ بغداد میں انتہائی پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے تو ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ گھر کے اندر رقص و رنگ کی محفل جمی ہوئی ہے اور باہر گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اسی اثنا میں گھر کی کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر آ گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ مکان کسی بندے کا ہے یا آزاد کا؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ آزاد کا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اگر بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر کے اندر واپس آئی تو صاحب خانہ بشر نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ اس نے واقعہ بیان کیا۔ بشر کے دل پر واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ ننگے پیر دوڑ پڑے اور حضرت سے ملاقات کر کے بارگاہ احدیت میں استغفار کیا اور تمام عمر اس واقعے کی یاد میں ننگے پیر چلے۔ اور جب بعض افراد نے سوال کیا کہ اس پابرہنگی کا راز کیا ہے تو کہا کہ پروردگار نے زمین کو بساط اور فرش سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بندے کی مجال نہیں ہے کہ مالک کے فرش پر جوتا پہن کر چلے۔ ایک مختصر سے جملے سے انسان کے کردار میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا کہ شراب و کباب سے تقویٰ و طہارت کی منزل تک آ جائے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کی زندگی کا کارنامہ ہو سکتا ہے، جس کی مثال اولیاء اللہ کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ ادھر قید خانے میں ہارون کی بھیجی ہوئی عورت سے سجدہ کرا لینا اور اسے راہ عبادت پر لگا دینا امام کی عملی تبلیغ کا بہترین نمونہ ہے، جس کے بعد یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ بدترین حالات میں اپنے کردار کو بچا لینا مصر کے معصوم جناب یوسف علیہ السلام کا کارنامہ تھا، اور آئی ہوئی عورت کو اپنے راستے پر لگا دینا بغداد کے قیدی امام موسیٰ بن جعفر کا کارنامہ ہے۔ بشر حافی کے کردار میں اس قدر انقلاب پیدا ہو گیا کہ ان کے حالات میں حسب ذیل حکیمانہ کلمات بھی نقل کیے گئے ہیں۔ آخرت کو اپنا راس المال اور سرمایہ قرار دو تاکہ دنیا میں جو کچھ مل جائے اسے فائدہ شمار کرو۔ تمہارے موعظے کے لیے یہی کافی ہے کہ بعض افراد خود مر چکے ہیں لیکن ان کے تذکروں سے دلوں کو زندگی مل رہی ہے، اور بعض افراد خود زندہ ہیں لیکن ان کے دیکھنے سے قساوت قلب اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ حدیثوں کی بھی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور کم از کم 200 حدیثوں میں سے 5 پر تو عمل کر لیا کرو۔ محمد بن نعیم نے حالت مرض میں موعظے کی فرمائش کی تو فرمایا کہ اس گھر میں ایک چیونٹی تھی جو گرمی میں دانے کو اکٹھا کرتی تھی تاکہ سردی میں استعمال کرے، کہ اچانک ایک دن دانہ لے کر نکلی تو ایک چڑیا نے اسے چھین لیا، اور نہ جمع کیا ہوا کام آیا اور نہ وہ مقصد حاصل ہوا جس کا ارادہ کیا تھا۔ یہی حال انسان کا بھی ہے، تو اسے چیونٹی ہی کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ القنا والالقاب۔ نقش انگشتر۔ آپ کے انگشتر کا نقش تھا حسبی اللہ، جو آپ کے دور کے حالات کی مکمل ترجمانی اور مظالم کے مقابلے میں آپ کی توکل علی اللہ کا واضح اعلان تھا۔ عبادت۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا انداز عبادت بھی دنیا کے دوسرے افراد سے بالکل مختلف تھا۔ آپ قید خانے کی زندگی میں بھی بات پر شکر خدا کرتے تھے کہ عبادت کے لیے بہترین ماحول نصیب ہو گیا ہے، اور اسی بات پر حکومت وقت کے ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ ان بدترین حالات میں بھی ان کے ذہن میں اضطراب اور پریشانی کی کیفیت نہیں ہے، جبکہ حکومت ان کے عدم اضطراب سے مضطرب ہے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ صبح کی نماز کے بعد سر سجدہ معبود میں رکھتے تھے تو ظہر کے ہنگام سر اٹھاتے تھے، اور عصمت کے باوجود یہ مناجات کرتے تھے کہ پروردگار تیرے بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں، لہذا تیری بخشش بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے، جو اس بات کی علامت ہے کہ امام کو اپنی قوم سے کس قدر ہمدردی تھی، ان کی شفاعت کے بارے میں کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حلیف السجدۃ الطویلہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ خود ہارون رشید نے بھی یہ شان عبادت دیکھ کر داروغہ زندان سے کہا تھا کہ یہ بندہ خدا اس قید کا حقدار نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے، کسی قیدی بنائے بغیر اپنی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ اسی شان عبادت و بندگی کا اثر تھا کہ جس قید خانے میں رہے داروغہ زنداں اور ملازمین آپ کے ہمدرد بن گئے اور حکومت کے اصرار کے باوجود زہر دینے یا ایذا پہنچانے پر آمادہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ
سندی بن شاہی کے ملعون نے زہر بھی دیا تو ضمیر کی ملامت اور عوام کی بغاوت کے خوف سے 80 افراد کو جمع کر کے ان سے شہادت طلب کی کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا ہے اور یہ بالکل صحیح و سالم حالت میں ہیں، جس پر آپ نے ان لوگوں کو گواہی دینے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں 3 دن کے بعد اس زہر کے اثر سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، خبردار تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اس خون ناحق سے رنگین نہ کرو۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ظالم سندی بن شاہک نے چادر کے اندر آپ کو اس طرح لپیٹنا شروع کیا جس طرح کپڑا نچوڑا جاتا ہے، اور اس کے زیر اثر آپ کی شہادت واقع ہو گئی، جس کے بعد جنازے کو دکھلا کر لوگوں سے گواہی طلب کی گئی کہ کسی زخم وغیرہ کا نشان نہیں ہے اور یہ اپنی موت اس دنیا سے گئے ہیں، جو ظالم کے احساس ظلم اور امام کی فتح مبین کی بہترین علامت ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ حقائق زندگی اور امام موسیٰ بن جعفر۔ زندگی اور بندگی کے حقائق کو بے نقاب کرنے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی انہی ائمہ اہل بیت کی ایک فرد تھے، لہٰذا آپ کا دور اگرچہ شدت مصائب و آلام کا دور تھا، لیکن آپ نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی اور مسلسل حقائق مذہب کو بے نقاب کرتے رہے۔ ذیل میں صرف چند موضوعات کے بارے میں آپ کے ارشادات کو نقل کیا جا رہا ہے جنہیں مختلف علماء و مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور جن سے امامت کے افکار و نظریات کا مکمل اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایمان۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہ ہو سکے۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان، جو سب سے بلند ترین اور شریف ترین منزل عمل و کردار ہے۔ عرض کی ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے یا صرف قول بلا عمل کا؟ فرمایا کہ ایمان کل کا کل عمل ہے، قول تو اس کا ایک جز ہے جس کی وضاحت کتاب عزیز نے خود ہی کر دی ہے۔ عرض کی ذرا کچھ اور وضاحت فرمائیں کہ ہم لوگ سمجھ سکیں۔ فرمایا ایمان کے درجات و حالات و طبقات و منازل ہیں، ایمان انتہائی کامل بھی ہوتا ہے اور انتہائی ناقص بھی اور نسبتاً کامل بھی۔ عرض کیا کہ ایمان میں زائد و ناقص ہوتا ہے؟ فرمایا بے شک۔ عرض کی کس طرح؟ فرمایا اللہ نے ایمان کو انسان کے اعضاء و جوارح پر تقسیم کر دیا ہے اور ہر عضو کو ایمان کی ایک ذمہ داری سپرد کی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں دل کی ہیں جن کا خلاصہ سمجھنا اور تعقل کرنا ہے۔ وہ جسم کا امیر و رئیس ہے، اس کی رائے کے بغیر کوئی عضو حرکت نہیں کر سکتا، اور کچھ ذمہ داریاں ہاتھوں، پیروں، آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی ہیں۔ دل کا فرض زبان سے مختلف ہوتا ہے اور زبان کا فرض آنکھوں سے، آنکھوں کا فرض کانوں سے مختلف ہوتا ہے اور کانوں کا فرض ہاتھوں اور پیروں سے، اور ہاتھوں پیروں کا فرض شرمگاہوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دل کا فرض یہ ہے کہ اقرار، معرفت، تصدیق، تسلیم و رضا اور عقیدے سے کام لے اور یہ سمجھے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی فرزند و ہمسر نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وغیرہ۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 38۔ علم۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد پیغمبر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا کہ یہ بڑا عالم کیا ہوتا ہے؟ عرض کی کہ یہ تمام عرب کے انساب اور واقعات و حادثات کا جاننے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ علم ہے جس کا جاننا مفید ہے اور نہ جاننا مضر نہیں ہے، اسے علم نہیں کہتے ہیں۔ علم کی 3 قسمیں ہیں: آیت محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ۔ اس کے علاوہ سب فضل ہے، علم نہیں ہے۔ حقیقی علم یہ ہے کہ انسان 4 باتوں کی اطلاع پیدا کرے: خدا کو پہچانے، یہ پہچانے کہ اس نے انسان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، یہ دریافت کرے کہ وہ بندے سے کیا چاہتا ہے، نمبر 4 یہ معلوم کرے کہ کون سی چیز انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہیں۔ علم فقہ، دینی معلومات کے بارے میں اپنے اصحاب کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا علم دین حاصل کرو کہ بصیرت کی کلید، عبادت کی تکمیل، بلند منزلوں کا ذریعہ اور اعلیٰ مراتب دنیا و آخرت کا وسیلہ ہے۔ عابد کے مقابلے میں عالم کا وہی مرتبہ ہے جو ستاروں کے مقابلے میں آفتاب کا مرتبہ ہے۔ جو علم دین حاصل نہ کرے اللہ اس کے کسی عمل سے راضی نہ ہوگا۔ عالم سے مزبلے پر گفتگو کرنا جاہل سے فرش مخمل پر بات کرنے سے بہتر ہے۔ علماء رسولوں کے امانت دار ہیں جب تک کہ دنیا داری میں داخل نہ ہوں، یہی میرے جد بزرگوار کا بھی ارشاد ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ فرزند رسول آخر دنیا داری میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا سلاطین کی پیروی۔
کہ ایسا کرنے والے علماء سے احتیاط کرنا بہرحال ضروری ہے۔ عمل: ائمہ معصومین علیہ السلام نے عبادات کی طرح کسب معاش کے لیے بھی زحمتیں برداشت کی ہیں اور اہل دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ یہ انسان کا ایک بہترین فریضہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہاتھ میں کدال لیے پسینے میں غرق محنت کر رہے تھے کہ ایک شخص نے گزارش کی کہ حضور یہ مجھے دے دیجئے، میں یہ کام کر دوں گا۔ فرمایا طلب رزق کے لیے آفتاب کی تمازت میں کام کرنا مجھے بے حد پسند ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر اپنی زمین میں محنت کر رہے تھے کہ حسن ابن علی بن ابی حمزہ کی نظر پڑ گئی۔ عرض کی کہ آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ فرمایا یہ کام مجھ سے بہتر افراد نے بھی انجام دیا ہے۔ عرض کی کہ وہ کون حضرات ہیں؟ فرمایا کہ مرسل اعظم اور مولا کائنات، اور یہ تو جملہ انبیاء و صالحین کی سیرت رہی ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ، جلد 3 صفحہ 3۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اولاد کو سستی اور کسل مندی سے منع فرمایا، اور اس سے دنیا و آخرت دونوں کا نصیب برباد ہو جاتا ہے۔ سستی کرنے والا مردوں کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی فکر اور تدبیر نہیں ہوتی ہے۔ خدمت خلق: اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی برادر مومن مانگنے کے لیے آئے اور وہ باوجود قدرت کے اسے رد کر دے تو گویا اس نے ولایت الہی کے رشتے کو منقطع کر دیا ہے، اس لیے کہ پروردگار نے قضائے حوائج مومنین کا حکم دیا ہے، اور مومن کا مدد مانگنے کے لیے آنا در حقیقت ایک رحمت پروردگار ہے۔ انسان نے اس کے مدعا کو پورا کیا تو گویا ہمارے رشتے کا خیال رکھا اور وہی رشتہ پروردگار کا ہے، اور مومن کو رد کر دیا تو پروردگار اس کے اوپر آگ کے سانپ مسلط کر دے گا جو قبر میں بھی اسے اذیت پہنچاتے رہیں گے۔ روئے زمین پر ایسے بندگان خدا موجود ہیں جو لوگوں کی حاجت براری کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ روز قیامت کے ہول سے محفوظ رہیں گے، اور جو بھی کسی مومن کو خوش کرے گا پروردگار روز قیامت اس کے دل کو خوشحال بنا دے گا۔ وسائل الشیعہ، باب الامر بالمعروف۔ محاسبہ نفس ایک انتہائی ضروری عمل ہے جس کی طرف ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو برابر توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ بن جعفر نے بھی فرمایا، جو شخص اپنے نفس کا حساب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محاسبہ نفس کا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والا نیکی میں اضافہ کرتا ہے اور برائی کرنے والا توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تہذیب اخلاق: حضرت فرماتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو انہیں زیادہ نہ سمجھو، اور برائیاں کم بھی ہوں تو انہیں کم نہ سمجھو، کہ قلیل گناہی بڑھ کر کثیر ہو جاتا ہے، اور تنہائیوں میں خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر سکو۔ ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو تاکہ جنت تک منحصر رہو، اور برا برتاؤ نہ کرو کہ جہنم تک محدود ہو کر رہ جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا شکر ہے اور اس کا ترک کر دینا کفران نعمت ہے۔ نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملا دو اور اپنے اموال کا تحفظ زکوٰۃ کے ذریعے کرو۔ بلاؤں کو دعاؤں کے ذریعے رد کرو، اور یاد رکھو کہ دعا رد بلا کے لیے ایک سپر ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔